اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، یہ زندگی نعمت ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، آنکھیں نعمت ہے۔ بولنے کے لیے قوت گویائی دی، زبان نعمت ہے۔ سننے کے لیے کان عطا کیے، سماعت کی قوت نعمت ہے۔ چلنے کے لیے پیر عطا کیے، یہ بھی نعمت ہے۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ انگلیاں دیں، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت شامہ سونگھنے کی طاقت دی، یہ بھی نعمت ہے۔ عقل عطا کی، ورنہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو پاگل خانے میں ہیں، مینٹل ہاسپٹل میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں سوجھ بوجھ، بصیرت، سمجھ دی، عقل دی، یہ عقل بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح لباس نعمت ہے، کھانا پینا نعمت ہے، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، یہ ہوا نعمت ہے، روشنی نعمت ہے، پانی نعمت ہے، زمین نعمت ہے۔ اسی طرح دین اسلام بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شریعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین اللہ کی بہت بڑی، اللہ کا حکم کہ یہ کام کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی۔ ہم کس طرح شکر ادا کریں، اس نے قرآن میں ہمیں مخاطب کر کے حکم دیا ہے یہ کام کرو۔ ہم تو اس پر ہی نہیں شکرانہ ادا کر سکتے۔ وہ بے نیاز، وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، وہ ہمیں منہ لگائے، یا ایھا الناس کہہ کے بلائے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بلائے، جس کی شان عقل سے بلند ہیں، جو الحی ہے، القیوم ہے، بے پناہ خزانوں کا مالک ہے، وہ ہمیں کوئی حکم دے، یہ بھی اس کی طرف سے انعام ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ تو شریعت کا ہر حکم اللہ کی، حضور کی ہر سنت اللہ کی، رسول اللہ کی ہر ادا اللہ کی۔ حضور کا وجود تو نعمت ہے ہی، حضور کا وجود پاک تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں حضور کی سنتیں بھی اللہ کی، حضور کی ادائیں بھی اللہ کی۔ بعض لوگ شریعت کے حکم کو بوجھ سمجھتے ہیں، شریعت بوجھ نہیں، شریعت تو بوجھ اتارتی ہے، شریعت زندگی کو مشکل نہیں بناتی، شریعت تو زندگی کو آسان کرتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں پابندیاں ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ پابندیاں کیسی ہیں؟ تو بڑی آسان سی مثال بعض مفکرین نے، علماء نے بیان کی ہے۔ اگر آپ کسی جنگل میں سفر کر رہے ہوں اور آپ نے منزل تک پہنچنا ہو، اور سفر میں جس جنگل میں آپ ہیں اس جنگل میں دلدل بھی ہے، لیکن اس پر گھاس یا سبزہ بچھا ہوا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ یہاں دلدل ہے، ہموار راستہ بھی ہے، پختہ راستہ بھی ہے۔ ایسے پھل بھی ہیں جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت، چکھنے میں بڑے لذیذ، لیکن ہیں زہریلے۔ تو اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ اس راستے پہ نہ چلنا، دلدل میں پھنس جاؤ گے اور منزل تک نہیں پہنچ سکو گے، اس راستے پہ چلو، یہ پختہ ہے، ہموار ہے، سیدھا ہے، یہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا۔ تو جو آپ کو پھسلنے والی جگہ پہ قدم نہ رکھنے دے کہ یہاں نہ پیر رکھو، یہ دلدل ہے، ڈوب جاؤ گے، وہ ناجائز سختی کر رہے یا احسان کر رہے؟ احسان کر رہے۔ آپ نے دیکھا درخت پہ بڑے خوبصورت پھل لگے ہیں، دیکھنے میں بھی جاذب نظر ہیں اور چکھیں تو ذائقہ بڑا اعلی ہے، لیکن ہیں زہریلے۔ اگر کوئی آپ کو کہے یہ پھل نہ کھاؤ ورنہ منزل پر نہیں پہنچ سکو گے، یہ زہریلے پھل ہیں، تو وہ آپ کو روک رہا ہے، بظاہر روک رہا ہے، ناجائز سختی کر رہا ہے یا احسان کر رہا ہے؟ بس شریعت کا یہی فلسفہ ہے۔ اس دنیا میں آپ ہی نہیں رہتے، ضرورتیں آپ ہی کی نہیں، 7 ارب انسانوں کی ضرورتیں ہیں۔ تو اللہ نے راستہ بتا دیا کہ اس راستے پہ چلو تو خود بھی سوکھے رہو گے، دوسرے بھی سوکھے رہیں گے۔
اب آپ کے میری ضرورت ہے، میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، دوسرے پہ ظلم کر دیں، اس کی حق تلفی کر دیں۔ تو یہ راستہ جو قدرت نے شریعت کا بتایا ہے، عطا کیا ہے شریعت کا راستہ، یہ زمین پر پرامن زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور مقاصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے شریعت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم سے پوچھا جائے گا جو اللہ نے آپ کو شریعت دی، آپ نے سلوک کیا کیا؟ قرآن نعمت ہے، سنت رسول نعمت ہے، آپ نے ان نعمتوں کا شکرانہ کیا یا نعمتوں کی ناقدری کی؟ ایک آدمی اپنی آنکھیں خود ہی نکالے اور نابینا بن جائے، ظلم کر رہے یا نہیں؟ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے۔ آنکھیں نعمت ہے۔ جو آدمی شریعت کا حکم توڑ رہے وہ جنت چھوڑ کے دوزخ کو پسند کر رہا ہے، وہ جنت کو چھوڑ کے، ہمیشہ کی راحت کو چھوڑ کے خود اپنے لیے دوزخ کو پسند کر رہے ہیں۔ تو تیسری بار یہ بات زور دے کے کہہ رہا ہوں، شریعت نعمت ہے، اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے نعمت ہے۔ بعض لوگ جو لبرل ہیں وہ سختی کہتے ہیں کہ دین میں سختی ہے، یا بعض طبیعتوں کو، جو طبیعتیں نفس امارہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو جب بوجھ لگتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، تو یاد رکھیں یہ بیکار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ناجائز سختی نہیں ہے۔ ناجائز سختی تو وہ کرے کہ سختی کرنے والے کو کوئی فائدہ ہو، اور جس پر سختی ہو رہی ہے اس کا کوئی نقصان ہو، پھر تو وہ سختی ناجائز ہے۔ تو جو حکم دے رہا ہے، اگر ہم حکم پہ عمل کر لیں، اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ ناجائز سختی تو وہ ہوگی کہ جس پر سختی کی جا رہی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور جو سختی کر رہا ہے وہ فائدہ لے رہا ہے، پھر تو سختی ناجائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ نفس کے بندے ہم بن گئے، اور یا ماحول اچھا نہیں ملا، تربیت اچھی نہیں ہوئی، رہنمائی صحیح نہیں ہوئی، تو پھر فکر ہی غلط ہو گئی۔ ہم شریعت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، شریعت بوجھ نہیں ہے۔ گناہ کر کے لذت ملتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ لذت اور چیز ہے، سکون اور چیز۔ گناہ میں لذت ہے، سکون نہیں ہے، اور نیکی میں وقتی تکلیف ہے لیکن ہمیشہ کا سکون ہے۔ شریعت کھانا کھانے سے منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے کھاؤ، لیکن یہ خیال رکھ کے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ شریعت پینے سے منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے پیو، لیکن یہ چیز پیو، یہ نہ پیو۔ شریعت صرف یہ فرق واضح کرتی ہے، اس میں نقصان ہے، شراب ہے، نہ پیو۔ فلاں حرام چیز ہے، رزق حرام سے آپ نے چیز خریدی ہے، یہ مشروب نہ پیو۔ یہ حلال ہے، یہ پی لو۔ شریعت بولنے سے منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، سچ بولو۔ شریعت سننے سے منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے گانے نہ سنو، غیبتیں نہ سنو۔ شریعت لڑنے سے بھی منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے ناجائز نہ لڑو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی دین پہ حملہ کرتا ہے تم دفاع کرتے ہو، لڑتے ہوئے جان دے دیتے ہو، شریعت کہتی ہے شہید ہو گئے ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے بس یہ فرق واضح کیا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی اس فرق کو واضح رکھے گا، اپنے سامنے رکھے گا، اپنائے گا۔